فتنوں کے دور کی 72 نشانیاں بیان فرمائی. کتنی؟ جاگیے، اگر آپ نے 72 سنی نہ تو آپ کو یاد کیسے ہوگی؟ کتنی نشانیاں؟ 72 نشانیاں فتنوں کے دور کی بیان فرمائی. سب سے پہلی نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ فتنوں کے دور میں سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ نمازوں کو ترک کرنا شروع کر دیں گے. تم نے اپنی نماز کو بچانا ہے. تمہارے ساتھ تمہارا دوست بیٹھا ہوگا جو کہے گا یار بیٹھ جا پڑھ لیتے ہیں، تو ہر وقت مسجد ہی گیا رہتا ہے. فتنوں کے دور میں، آزمائش کے دور میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا فتنہ میری امت پہ یہ برسے گا کہ لوگ نماز کو ترک کریں گے. پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرا فتنہ میری امت پہ یہ برسے گا. یہ ساری حدیثیں. دوسرا فتنہ یہ برسے گا کہ لوگ امانت کو ضائع کریں گے. امانت کو جو منصب بھی امانت ہے نا، یہ جس جگہ میں بیٹھا ہوں یہ عہدہ بھی امانت ہے. جس جگہ اللہ کریم نے سب کو بٹھایا ہے وہ سب جگہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تجھے جہاں بٹھایا گیا تھا تو نے اس کا حق صحیح ادا کیا کہ نہیں کیا. تو امانت ضائع کی جائے گی. اور تیسری ہی علامت بیان کر دی، فرمایا فتنوں کے دور میں لوگ سود کھائیں گے اور حلال کہہ کے کھائیں گے. سود کھائیں گے اور لا حول ولا قوت. کوئی تکافل کا نام دیے جا رہا ہے، کوئی تجارت کا نام دیے جا رہا ہے، کوئی نام دیے جا رہا ہے، کوئی نام دیے جا رہا ہے. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جو سود نہیں کھائے گا اسے سود کے چھینٹے ضرور پہنچیں گے. فتنوں کے دور میں عام ہے معاذ اللہ. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھے جاتے ہیں، جو باقی کام بھی کیے جاتے ہیں اور سود کا دھندا بھی چلائے جاتے ہیں. بینک میں پیسے رکھ کر کے وہاں سے نفع بھی حاصل کیے جاتے ہیں. پوری حکومتیں، پوری سلطنتیں، پوری ریاستیں سود پہ چلنے لگی. پورا معاشرہ سود پہ چلنے لگا. اور ہمیں جہاں سے 4 پیسے آتے دکھائی دیتے ہیں فٹافٹ طبیعت ادھر مائل ہو جاتی ہے. تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تیسری علامت یہ ہوگی کہ لوگ سود کو حلال کہہ کے کھائیں گے. اور فتنوں کے دور کی علامت بیان کی. اور عجیب ہی بات ارشاد فرما دی میرے رسول پاک نے فرمایا فتنوں کے دور کی چوتھی علامت یہ ہوگی کہ لوگ جھوٹ کو ہنر بنا لیں گے. جھوٹ کیا بن جائے گا؟ بڑی عجیب بات. دیکھیں نا حکمت والے نبی کا حکمت والا فرمان. جھوٹ کیا ہے؟ ہنر. کیا؟ جاگ کے بیٹھے ٹیک چھوڑیں گے تو آنکھ کھلے گی. جھوٹ کیا ہے؟ باقاعدہ لوگ طریقہ سیکھتے ہیں جھوٹ بولنے کا. اور جھوٹ ہنر ہے، ایک ہنر ہے باقاعدہ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فتنوں کے دور میں جھوٹ ہنر بن جائے گا. جو سونا جھوٹ بولے گا وہ سونی دکان چلائے گا. جو جھوٹ اچھا بولنے کا عادی ہوگا وہ رنگ اچھا بھرے گا باتوں میں. میرے دوستو جھوٹ ہنر بن جائے گا. پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں. اور ان ساری چیزوں کو ذرا اپنے دور پر، ان ساری چیزوں کو آپ اپنے دور پر ذرا لاگو کرتے جائیں اور محسوس کریں کہ کہیں وہ دور آ تو نہیں گیا جس کا میرے حبیب پاک نے بیان فرمایا جھوٹ ہنر بن جائے گا. 5ویں نمبر پر فرمایا معمولی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے. کن باتوں پر؟ بھئی آپ دیکھ نہیں رہے پانی پہلے میں نے لگانا ہے، وہ کہتا میں نے لگانا ہے تو بندوقیں نکل آئیں. کوئی بات ہے جھگڑا کرنے والی؟ کوئی بات ہے 2 گالیاں دے دی ہیں اس پر خون ریزی ہو گئی ہے. معمولی باتوں پہ جھگڑے ہوں گے. پھر میرے محبوب علیہ السلام نے 6ٹھی علامت یہ بیان فرمائی کہ اونچی بلڈنگیں بنیں گی فتنوں کے زمانے میں. اور ان بلڈنگوں کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک بنا لیتا ہے تو دوسرا پھر ٹینشن لے جاتا ہے. پھر اس کے گھر والے کہتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح کا. وہ بڑے تیرے بھائی نے بلایا تو جہاں سے مرضی اکٹھے کر کے لا، جائز لا یا ناجائز لا، اتنی بڑی ہمیں بھی کھڑی کر کے دے. فرمایا بلڈنگیں بنیں گی تو فتنہ برپا ہوگا. پھر میرے حبیب کریم نے 7ویں نمبر پر فرمایا اللہ اکبر، فرمایا لوگ دین بیچ کے دنیا حاصل کریں گے. دین بیچ کے. ناراض نہ ہوئیے گا، یہ میں اپنی بات کرنے لگا ہوں. اپنی رب کریم عزتیں دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، رزق اتنا دیتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا. پھر بھی 20,000 کی تقریر بکے اور 10,000 کی نعت بکے اور 20,000 کی تلاوت بکے. اور ہمارا بھی حال بڑا عجیب ہے. اور یاد رکھیں اس میں صرف بیچنے والوں کا قصور نہیں. بولے کس نے ان کو تباہ کیا ہے؟ بولے جی
کس نے؟ میں اور آپ شریک ہیں سارے، ہم سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ جس نعت خواہ کو پتہ چل جائے، جس کو پتہ چل جائے مجھے ملے گا کچھ نہیں، میں نے نماز پڑھنی ہے، اب میں نے پابندی سنت کرنی ہے، تو وہ انشاءاللہ کرے گا سارے کام، لیکن اسے پتہ ہے میں نے عشاء پڑھ کے آنا ہے اور فجر پڑھنے سے پہلے پہلے واپس جانا ہے۔ اور اللہ خیر فرمائے، کپڑوں کے اوپر اس نے اتنا زیور اس نے ڈلوایا ہوا ہے کہ شاید اتنا عورتیں بھی نہ ڈالتی ہوں، اور لگتا ہے کہ ابھی میاں، اور میں تو چند لوگوں سے نعت سنتا ہوں، آپ کو سچی بات عرض کرتا ہوں، چند لوگوں سے، میں تو سب سے سنتا ہی نہیں۔ اور پھر ایک اور بات، اب تو عورتیں نعت پڑھنے لگی اور میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، یاد رکھیں خبردار، بالکل عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ یہاں بھی کل نعتیں شروع ہو گئی تھیں، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، بالکل جہاں مرد اس کی آواز سنے وہاں اس کو نعت پڑھنا بھی جائز نہیں، وہ نہیں پڑھ سکتی، شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا۔ خبردار، بالکل اس کا خیال فرمائے، کسی کو اونچا بولنے کی اجازت نہیں، جہاں مرد کی آواز بھی جائے۔ تو فرمایا لوگ دین بیچ کے کیا حاصل کریں گے؟ جی میں بچوں کو بٹھا کے نا مدرسے کے بچوں کو اکثر پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے صحیح بتاؤ کس نیت سے پڑھ رہے ہو، بتاؤ کس نیت سے پڑھ رہے ہو؟ بھائی روٹی تو ضمنی بات ہے، وہ تو رب کریم اپنے دشمنوں کو بھی عطا فرماتا ہے، روزی روٹی کے لیے، روزی روٹی کے لیے۔ نعت پڑھنا تو حضرت احسان کی سنت ہے، اور نعت پڑھ کے جوتے بغل میں دبا کے پیسے اکٹھے کر کے بھاگ جانا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے یہ؟ ساری رات نعت پڑھنا اور فجر سے پہلے دوڑ جانا، یہ کس کی سنت ہے؟ ایک شاہ میرے پاس آئے، کہنے لگے جناب مولوی صاحب کو بلایا تھا، ان کے ساتھ 45,000 طے ہوا تھا، ہم نے کہا 40 لے لو، تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے پورا 45 لینا ہے۔ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا مولوی کے خلاف بات کریں گے تو سامنے والا مولوی راضی ہوگا، تو کہنے لگے جناب 45 طے کیا تھا، 40 دیتے تھے تو لیتا نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ اپنی غلطی بتا رہے ہیں، طے کر کے آپ نے کیوں نہیں دیا 45؟ کیوں آپ نے زیادتی کری؟ جب آپ نے وعدہ کیا تھا تو آپ کو وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا، وعدہ کیا تھا تو وعدہ۔ اور مولوی اور نعت خواہ اور قاری پہ تو تنقید ہو گئی، اب میں ایک اور بات کرنے لگا، وہ بھی ذہن کے اندر رکھیں، اس کو بھی ذہن کے اندر رکھیں، جو کمیٹیاں یہ کراتی ہیں پروگرام، وہ بھی تو ذرا اپنا حساب دینا کہ وہ کس نقطہ نظر سے کراتی ہیں، تبلیغ کے نقطہ نظر سے؟ جی جس کو کہا جائے نا کہ چپ کر کے ہاتھ میں نذرانہ دو، وہ دیتا ہے 50 روپے، اور جس کو کہا جائے نا ویڈیو بن رہی ہے ذرا پیسے دے، تو وہ پھر لاتا ہے دستیاں نئے نوٹوں کی 50-50 والی اور لگاتے آسمان کو۔ آپ یقین کریں مدارس اسلامیہ کی حالت بری ہو گئی۔ ہمارے پاس بچے پڑھتے نہیں، وہ کہتے ہیں 8 سال تعلیم حاصل کر کے 5,000 روپیہ مہینے کا ملے گا، ہم کسی گویے کے پاس بیٹھ کے سورنا سیدھی کریں، روزانہ کا 10,000 گھر آئے گا۔ یہ ہماری زیادتی ہے، ظلم ہے۔ ہمارے بچوں کو جو صبح سویرے پڑھاتا ہے اٹھ کے روز 80 بچوں کا سبق سنتا ہے، وہ بیچارہ جس دن کا مجبور تھا اس دن کا مجبور ہے۔ اور پھر اب تو ایک اور تماشا لگ گیا ہے، اللہ خیر فرمائے، رات کو گندے گانے بولے جاتے ہیں، سویرے ٹی وی پہ بیٹھ کے دین بتایا جاتا ہے، اور نیچے پٹیاں چل رہی ہوتی ہیں جناب کی خیر ہو، جناب کی خیر ہو، ہر چیز ملما سازی۔ لوگ دین بیچ کر کے دنیا کٹھی کر رہے ہیں، دین بیچ کر کے دنیا کٹھی کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہہ دیا میں نے دین پہ بڑا احسان کیا ہے، شاگرد بگڑ گئے، کہنے لگے حضرت جی یہ آپ نے کیسی بات کر دی، آپ کا کیا احسان ہے دین پہ؟ فرمانے لگے میرے مرنے کا وقت آئے گا تو پھر مجھ سے پوچھنا۔ انتقال کا وقت آیا تو لوگ قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے جناب مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے کیا احسان کیا دین پہ؟ تو آپ فرمانے لگے الحمدللہ کتابیں بھی لکھی، درس بھی دیے، تدریس بھی کی، واعظ و نصیحت بھی کرتا رہا، لوگوں کو رب بھی بتاتا رہا، لیکن آج جا رہا ہوں قسم ہے اللہ کی، میں نے 1 منٹ کے لیے بھی اپنے دین کو بنیاد بنا کے دنیا حاصل نہیں کی، میں نے دنیا حاصل نہیں کی اپنے دین کو بنیاد بنا کے، یہ میری نیکی ہے، ورنہ تو لوگوں نے دین کو استعمال کیا، الیکشن لڑے ہیں دین کے نام پہ، یہاں لوگوں نے لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے دین کے نام پہ۔ تو میرے دوست، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کی علامت ہوگی دین بیچ کے دنیا کٹھی کی جائے گی، اور پھر میرے حبیب نے فرمایا 8ویں نمبر پہ فتنے کی علامت یہ ہوگی رشتہ داروں سے بدسلوکی کی جائے گی، پھر فرمایا 9ویں نمبر پر انصاف نایاب ہو جائے گا، پھر فرمایا 10ویں نمبر پر کہ جھوٹ سچ بن جائے گا، جھوٹ سچی بات کرو تو بندہ ناراض، جھوٹی کرو تو جی سچی بات کرو تو
اور جھوٹ بولو تو جی بھائی ایک بندے نے آ کے نعت سنائی, اس نے کہا جناب میں نے کیسے پڑھی ہے. اب اپنی مرضی کی بات کرے یا اس کی مرضی کی؟ بولے اپنی مرضی کی کرے تو بندہ بگڑ گیا, اور اس کی مرضی کی کرے تو جھوٹ ہو گیا, پھنس گئے نا. بھائی کھانا پکا کے ایک شخص نے کہہ دیا جناب کیسا پکا ہے, تو کیا کرے؟ اپنی مرضی کی بات کرے اس کی مرضی کی. ویسے وہ کیا چاہ رہا ہے جو پوچھ رہا ہے جی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میری تعریف تو اگر نہ کرے تو جی تو پھر ہوتا کیا ہے, جھوٹ جو ہے وہ سچ بن جاتا ہے, وہ سچ بن جاتا ہے. لوگ جھوٹی تعریفیں کر سننے کے عادی ہو گئے, اور بہت سارے لوگوں کی جھوٹی تعریف ہوتی ہے, میں نے سنی ہوئی ہے. چور صاحب بلے بلے, حضرت صاحب بلے بلے, علامہ صاحب کیا بات ہے, اور وہ شیر ہو گئے, دلیر ہو گئے میری طرح. فوری طور پہ انہوں نے دونوں بازو کھول لیے, کہا میری کیا بات ہے, خود ہی اپنے آپ کو شاباشیں دینی شروع کر دی. تو جھوٹ سچ بن گیا ہے, عجیب چکر ہے. اور پھر من ترا حاجی بگویم تو ترا ملا بگویم, سارے ایک دوسرے کو راضی کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے تیری کیا بات ہے, تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں میری بھی کیا بات ہے, تو تیری بھی کیا ہی بات ہے جی. جو بندہ ملتا ہے وہ کہتا ہے میرا پوچھ لے کسی نے, وہ فلانے چونک چو مینوں بڑے بندے جان دے, تو میں کیا میں پوچھ کے کی کرنا ہے بھائی, تیرا مینوں کو کام ہی نہیں تیرے نال. عجیب چکر چل گیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جناب پوچھے 15-20 آدمیوں سے میں بڑا انقلابی ہوتا, تو چھوڑ میاں تو جو ضرورت کی بات ہے وہ تو کر, جو ضرورت کی بات ہے اس کی طرف توجہ دے. تو لوگوں نے آج جھوٹ کو سچ بنا لیا, یہ فتنے کی علامت ہے. پھر فرمایا لباس ریشم کا پہنا جائے گا. پھر 12ویں نمبر پہ فرمایا ظلم عام ہوگا, اور 13ویں نمبر پہ فرمایا طلاق کثرت کے ساتھ ہوگی. فتنوں کے زمانے میں طلاق کثرت کے ساتھ ہوگی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طلاق دینا جائز ہے پر میرے رب کو پسند نہیں. اللہ کو یہ پسند, احتیاط, اور زیادہ ضرورت مرد کو ہے. مرد کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ حوصلے کا مظاہرہ کرے. اللہ نے اس کے ہاتھ میں طلاق کی گرا دی. فتنوں کی علامتیں. پھر میرے حبیب نے فرمایا 14ویں نمبر پر کہ اچانک موتیں ہوں گی, اچانک, کوئی پتہ نہیں چلے گا, بندہ چنگا بھلا اٹھ کے گیا اور یہ فتنوں کی علامت. 15ویں نمبر پہ فرمایا لوگ خیانت کرنے والے کو دیانت دار سمجھیں گے, سمجھانے والے سب ہمارے یار, بہکانے والے سب ہمارے یار ہو گئے, سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے, وہ گناہگار ہو گئے. لوگ خائن کو امین سمجھیں گے. پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو امانت دار ہوگا اسے خائن سمجھیں گے. فرمایا جھوٹے کو سچا, سچے کو جھوٹا سمجھیں گے. تہمت درازی عام ہو جائے گی. تہمت درازی عام, لوگ تہمت لگائیں گے. عام کام کرنا مشکل اور بات کرنا جی, کام کرنا بات کرنا, واہ جی واہ, واہ جی واہ, کیا بات ہے. دیکھ پتہ نہیں جناب کیسے, واہ پتہ نہیں کیا. او بھائی تجھے کیا پتا, محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر. کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. یاد رکھ جتنا آدمی بڑا اس کی مشکلات بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں. جتنا کوئی شخص آپ کو بڑا نظر آئے سمجھو اس کی مشکلات بھی اتنی ہی, اس کی مشکلات بھی بڑی ہیں. تو تہمت درازی, آج 1 منٹ لگاتے ہیں لوگ, 1 منٹ, اور تہمت لگا دیتے ہیں. لڑکا لڑکی موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, بلا وجہ سے بدتمیزی اور گندا ذہنی کا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں بہن بھائیوں, اور اگر خاتون اس مرد کو پکڑ کر کے بیٹھی ہے تو نہ جانے بیچاری بیمار ہو, کیا معاملہ. 1 منٹ میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک موقع پہ فرمانے لگے اگر تمہیں بازار کے اندر کوئی عورت دوپٹے کے بغیر بھاگتی ہوئی نظر آئے تو سمجھ لو کہ اس کے گھر کے اندر سانپ نکل آیا ہے اور اس کے بچے ہیں تو بیچاری بھاگ رہی ہے مدد کے لیے. اسے ننگے سر دیکھ کے بے حیا نہ کہو, تہمت درازی سے بچو, کردار کشی سے بچو, بھاگ آؤ. الیکشن ہوتا ہے, اللہ کریم معاف فرمائے, بڑے بڑے لیڈر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو, بعد میں ایک دوسرے کی پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. فرمایا تہمت درازی آخری دور کا فتنہ ہے, اس سے بچو. پھر میرے حبیب نے فرمایا آخری دور کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ بارش کے باوجود گرمی رہے گی. بارشیں ہوں گی پر گرمیاں نہیں جائیں گی. پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ اولاد کو خوش کرنے, اپنی اولاد کو رکھنے کی بجائے اولاد سے کراہت کریں گے, اولاد سے نفرت کریں گے. ہو نہیں گیا بچے کتنے اچھے جی, بتنے بچے تو جو 12 ہیں وہ برے ہیں. اپنی اولاد سے کراہت ہو رہی ہے, بچے
دو ہی اچھے، کہتے ہیں جی سوکھے پل جاندے نے، تے جے تو فوت ہو گیا پھر اوکھے پلن گے جی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کرے، میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ بورڈ لگ گئے بچے، اور ساری 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 قوم اس فتنے کا شکار ہے، بچے۔ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روزی کون دیتا ہے؟ اللہ، تو اللہ پالے گا۔ تو نبی پاک نے اس کو فتنہ کہا ہے، اور یہ فتنہ عام ہو گیا ہے، گھر گھر دفتر کھل گئے، اس مصیبت کو لوگوں نے آڑے ہاتھوں لے لیا ہے۔ پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگلی بات، فرمایا شریف لوگ چپ کر جائیں گے، کمینوں کے ٹھاٹ ہو جائیں گے۔ ٹھاٹ باٹ سے کون رہیں گے؟ جو نجائز ذریعے سے مال اکٹھا کر کے لائے ہیں نا، جنہوں نے سوچا ہی نہیں جائز ہے کہ نجائز ہے، وہ ٹھاٹ باٹ والے ہو جائیں گے، خاندانی اور باوقار لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ پھر میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شریف لوگ تنگ ہو جائیں گے۔ شریف لوگ، فتنے کے زمانے میں شریف لوگوں کا کیا حال ہوگا جی؟ شریف آدمی بیچارہ اندر جاتا ہے تو گنڈا کہتا ہے ڈر گیا مجھ سے، وہ شریف ہے نا بیچارہ، تو اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا، اس نے کہا موج کر۔ اچھا ایک بات بتائیں، دو آدمی جھگڑا کر رہے ہو تو جو چپ کر جائے وہ اچھا کہ جو جھگڑا کرتا رہے وہ اچھا ہے جی؟ تو وہ دلیری تو وہ دس دے آ کے اندر سنائیاں نے چار پھر بولیا نہیں اگو، یہ تیری دلیری کیوں دی؟ کہنا میں لائیاں چار پھر اگو چپ کر رہے، اللہ دے بندے آئے تو اپنی بدتمیزی تے دی سیاح پونا دسن دے، کو بڑا چنگا بندہ سی۔ تو شریف آدمی چپ کر جائے، یاد رکھے، خاموش ہو جائے گا، چپ کر جائے گا۔ آزم ہمارے ہاتھ سے پیمانہ ہی گر گیا، حرب الحوث کے ہاتھ میں پیمانہ دیکھ کر، کہا ہم بھائی چپ کر گئے، اب ہم نہیں میدان میں مقابلہ کر سکتے۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے، امام سیوطی کی حدیث ہے، اپنی بات نہیں کر رہا، میرے نبی پاک نے فرمایا تمہارے امراء اور تمہارے وزیر جھوٹ بولا کریں گے۔ فتنوں کے زمانے میں وزیر، میں نے نہیں کہا کون جھوٹ بولتا ہے، کیڑی تاریخ نو بتی آئے گی جی؟ جی تاریخ ملتی نہیں ہوں جی؟ آدھے 50 سال سانو رہن دیو، کوشش کریں گے آ جائے۔ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اور اللہ خیر فرمائے، بہت بڑا آدمی بول کے کہتا ہے وعدہ کیا تھا نا، کیا وعدہ کو قرآن حدیث ہوتا ہے، وعدے کیا تو قرآن حدیث ہے، کوئی بات نہیں، بندہ بدل بھی تو جاتا ہی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا ہوگا کہ اس فتنے کے دور میں دیانتدار لوگ بھی خائن ہو جائیں گے، ان کی مجبوری ہو جائے گی خیانت کرنا، دیانتدار بھی خیانت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ فتنوں کے لوگ بات مانیں گے نہیں بغیر اس کے، لوگ اس کے بغیر بات مانیں گے نہیں۔ پھر فرمایا تمہارے سردار ظلم کریں گے، وڈیرے ظلم کریں گے۔ پھر فرمایا دین کا علم لینے والے تقوی سے دور ہو جائیں گے، علم ہوگا عمل نہیں ہوگا، باتیں ہوں گی عمل نہیں ہوگا، کردار نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے، لوگ ظاہر کو چمکا لیں گے لیکن باطن کے اندر بڑی بدبو ہوگی۔ پھر فرمایا سونا عام ہوگا، چاندی کی مانگ ہوگی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا امن تھوڑا رہ جائے گا، امن، فتنوں کے زمانے میں امن نظر آتا ہے آپ کو کہیں؟ امن ہر جگہ، بدامنی ہر جگہ۔ پھر فرمایا قرآن پاک کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا لیکن پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اچھے سے اچھا قرآن چھپا ہوا مارکیٹ میں مل جاتا ہے لیکن پڑھنے والے لوگ، میرے حبیب نے فرمایا مسجدوں میں نقش و نگار ہوں گے، مینار اونچے ہوں گے، دل ویران ہوں گے، مینار اونچے ہوں گے اور دل ویران ہوں گے۔ پھر فرمایا شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی، لونڈی اپنے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی عزت نہیں لوگ کریں گے بلکہ اس کے آقا بن جائیں گے، اماں کو حکم دیں گے بچے اٹھ کے اس طرح کرنا ہے تم نے، اچھا خیال رکھنا، بدل نہ جانا۔ لونڈی ماں کو تو حکم دے رہا ہے، ماں کو تو کہہ رہا ہے کہ میری مرضی پہ چل۔ ماں تو تابع داری کرنے والی شخصیت ہوتی ہے، ماں کو حکم دیں گے میری مرضی کے مطابق تو نے وقت گزارنا ہے۔ پھر فرمایا جو ننگے پاؤں اور ننگے بدن اور غیر مہذب لوگ ہوں گے وہ تمہارے بادشاہ بن جائیں گے۔ تجارت میں مرد اور عورتیں کٹھے بیٹھیں گے، بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ عورتیں مرد برابر ہیں جی؟
الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتے ہیں میں نے مردوں کو بزرگی دیا عورتوں پر. کس نے دی ہے؟ تو جو اللہ کی بات نہ مانے. مجھے اپنے کالج کے دور کی ایک بات یاد ہے، ہمارے ایف اے کے پیپر ہو رہے تھے تو میں بس میں چڑھ گیا، تو لڑکے کافی سارے چڑھ گئے، تو وہ جو بس کا تھا عملہ ان سے کہنے لگا بچیوں سے کہ آپ لوگ نہ چڑھیں، لڑکے چڑھ گئے ہیں تو آپ نہ جائیں، اچھی بات نہیں. تو وہ کیا کہتی ہیں بچیاں جواب میں، کہنے لگی ہمارے برابر کے حقوق ہیں، ان کو بٹھایا تو ہمیں بھی بٹھاؤ، ہمارے حقوق. اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، مجبور ہو گیا. اسٹوڈنٹ سے ویسے بھی ڈرتے ہیں، حال ہی بڑا برا کرتے ہیں، اللہ خیر فرمائے بچے. تو چڑھ گئی خواتین بھی. اب جب چڑھ گئی نا تو ایک لڑکی بول کے کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں کہ لیڈیز کی عزت کرنی چاہیے، بیٹھے ہو جم کے جگہ دو. تو وہ لڑکا بولا، کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہیں، ہم کھڑے ہو کے جا سکتے ہیں تو تم بھی کھڑے ہو کے جاؤ. تمہارے حقوق برابر کے ہیں نا، ہم اگر کھڑے ہو کے جا سکتے ہیں تو تم نہیں کھڑی ہو کے جا سکتی، تم بھی جاؤ، برابر کے حقوق ہیں. ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے بیٹیو برابر کے حقوق مانگو گی تو تمہارا نقصان ہو جائے گا. برابر کے حقوق نہ مانگا کرو، عزت والے حقوق مانگا کرو. وہ حقوق مانگا کرو جو رسول اللہ نے تمہارے لیے بیان فرمائے، جو قرآن نے تمہارے لیے بیان فرمائے. مرد عورت کٹھے ہوں گے. پھر فرمایا مرد عورتوں کی نقل کریں گے اور عورتیں مردوں کی نقل کریں گی. پھر فرمایا مرد عورتوں کی اور عورتیں. جی میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ ماشاءاللہ لڑکے بھی جانے لگے ہیں بیوٹی پارلر. اللہ خیر فرمائے، لڑکے بھی بیوٹی پارلر ہے. اللہ مہربانی فرمائے. ترقی کی نئی راہوں میں عجب نظر آتا ہے، لڑکا نظر آتی ہے اور لڑکی نظر آتا ہے. یہ ہو گیا حال. ہاں جی اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے. پھر فرمایا مسلمان جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوں گے، صرف لوگ جان پہچان والے لوگوں کو سلام کریں گے اور کسی کو سلام ہی نہیں کریں گے. پھر فرمایا غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا. علم تو پڑھا جائے گا لیکن شرعی فیصلوں پر عمل نہیں ہوگا. شرعی فیصلوں پر عمل. ایک نواں بہانہ کڈیا لوگ آنے کیڑی شریعت عمل کریے جی، کیڑی شریعت عمل کریے. توجہ ہے آپ کی؟ فجر کے فرض کتنے ہیں؟ سارے فرقوں کے نزدیک کتنے ہیں؟ بولے. زور کے کتنے؟ باقی سارے کتنے پڑھتے ہیں جی؟ شراب کو کوئی فرقہ حلال کہتا ہے؟ بولے. جوے کو تو چلو اتنی تو بات گورنمنٹ مانگے نا، شراب جوے کے اڈے تو بند کرائے نا. نماز کے ٹائم لوگوں کو مسجد جانے کا ہو یہ تو کام کرے نا. اس پہ تو اتفاق ہے کہ نہیں؟ اس پہ اتفاق ہے. ضروریات دین میں سے ہر چیز پر اتفاق پایا جاتا ہے بنیاد پر. قرآن مجید سب کے لیے دستور حیات ہے. سارے کہتے ہیں چور کا ہاتھ کاٹ دو تو نافذ کیوں نہیں کرتے؟ بہانے بازی. شرعی علم ہے پر عمل نہیں. پھر فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے آخرت کا کام لوگ نہیں کریں گے، صرف دنیا اکٹھی کریں گے. کسی سے میں پوچھ لوں کہ 24 گھنٹوں میں تو دین آخرت کے لیے کیا کرتا ہے تو شاید 15 منٹ کی بات نہ سنا سکے، اور دنیا داری کے لیے رو رو کے تھک گئے لوگ. فتنوں کی علامتیں بیان فرمائیں. پھر فرمایا لوگ مال غنیمت کو ذاتی جگیر سمجھیں گے، جس کے قبضے آیا پھر اس نے جان چھوڑی نہیں. وہ بڑا ایک دفعہ لطیفہ بن گیا. کسی نے پوچھ لیا زکوٰۃ کس کس کو لگتی ہے، تو ایک سیانے آدمی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا جی ایم این اے کو بھی لگ جاتی ہے، وزیر کو بھی لگ جاتی ہے، سب کو لگ جاتی ہے. اس نے کہا تیرا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے لگا جس کے ہتھے آئے اس کو لگ ہی جاتی ہے، جس کے ہاتھ چڑھ جائے اس کو بہرحال. لوگ مال غنیمت کو بڑا مال سمجھ کے، اور پھر دیتے کس کو ہے ویسے زکوٰۃ؟ جس نے ووٹ دیے ہوتے ہیں. جس نے نہیں دیے ہوتے اس کے ہتھے بیچارے کے چیز چاہے بڑا مجبور. اور ایک اور بڑی تکلیف کی بات عرض کروں، اب جن کو لگتی تھی وہ چپ کر گئے. ضرورت مند سفید پوش تو بولتا ہی نہیں، اس سے بولا جاتا ہی نہیں. اور جو ہاتھ پھیلا چکا ہے وہ بہرحال پھیلا چکا ہے. زکات لینے آیا تو کہتا ہے اگلے سال بھی میرا خیال رکھا جائے. میں کہ پاجی تہاڈا اگلے سال تک منگن دا ہی پروگرام ہے، اگلے سال بھی میرا. او بھائی تو دعا کر اللہ مینوں دے اگلے سال میں آپ لوگوں نوں دیاں. کہتا ہے اگلے سال بھی میرا. واہ کیا حال، مال غنیمت سمجھ لیا لوگوں نے. پھر فرمایا کہ امانت کو لوٹ کا مال سمجھیں گے لوگ، اس کو بس آ گیا تو قابو کرو. زکات کو لوگ جرمانہ سمجھیں گے. ارب پتی کی زکات کتنی بنتی ہے اور کھرب پتی کی اور کروڑ پتی کی؟
زکات کی منصفانہ تقسیم ہی کوئی نہیں، کہتے میں سارا سال دینا رہنا تھوڑی تھوڑی کر کے. یہ حال ہے، جرمانہ سمجھ لیا لوگوں نے زکات کو. پھر فرمایا رذیل لوگ قیادت کی طرف دوڑیں گے. جن بیچاروں جو رذیل لوگ ہیں نا، چھوٹے ذہن کے لوگ، وہ لیڈر بن جائیں گے. لیڈر، ہر آدمی لیڈر، ہر آدمی لیڈر. جب سارے لیڈر ہو تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں، سبھی لیڈر ہے، کوئی پیچھے رہنے کو تیار ہے. سیٹ ایک، امیدوار کتنے جی؟ بورڈ والوں کی اور فلیکس والوں کی موجیں لگ جاتی ہیں. انہوں نے تو میرے کو زیادہ لا، میری فوٹو لا. یہ حال ہو گیا ہے. تو میرے دوستو یہ قرب قیامت کی علامت ہے. پھر فرمایا لوگ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، دوست دوست کو نقصان پہنچائیں گے. دوست دوست کو، دوستی اپنے مطلب کی لوگ بنائیں گے. پھر فرمایا لوگ بیوی کی اطاعت کریں گے، بیوی کی اطاعت کریں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے. ہر بات میں بیوی کو انکار کرنا بھی درست، اس کو اس کا جائز حق ملنا چاہیے، لیکن بیوی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے اور ماں اطاعت کروانے والی ہوتی ہے. یہ فرق یا بیوی کو خامند کی اطاعت کرنی اور خامند کو اپنی. بولے جی؟ تو جس کے حصے میں اماں نہیں آئی، بڑے بھائی کے حصے میں آئی ہے یا چھوٹے کے حصے میں آئی ہے، وہ کس کی تابع داری کرتا ہے؟ اسے سوچنا چاہیے نا، غور کرنا چاہیے. یہ مقام تفکر ہے. یہ قیامت کی علامت بیان فرمائی. پھر ایک عجیب بات میرے حبیب پاک نے بالکل حسب حال جو آج صادق آ رہی ہے، فرمایا لوگ گانے بجانے والوں کی عزت کریں گے. جی، وہ جن کو کل تک لوگ بے حیا کہتے تھے، اب ان کو ستارے کہنا شروع کر دیا. معاذ اللہ، کیا بن گئے ہیں؟ ستارے. اور وہ اخبار میں خبر دیتے کہتے ہیں فضل ہے اللہ کا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان کی عزت ہونے لگی ہے، ان کو تو اب قیادتیں ملنے لگی ہیں. پھر فرمایا لوگ ظلم کر کے فخر کریں گے، ظلم کر کے فخر سے بتائیں گے میں نے اتنے ظلم کیے، اتنے پاپ کیے. یہ میں بڑی سادگی سے دھیمے دھیمے لہجے میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں. میرے نبی پاک نے فرمایا انصاف بکا کرے گا. انصاف، فرمایا محافظوں کی کثرت ہوگی لیکن حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. محافظوں کی سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی آپ یقین کریں جتنا ان سے ڈر لگتا ہے اتنا ان سے بھی ڈر لگتا ہے. جتنا ان سے اتنا ہی ایسی جگہوں پہ ناکے لگ گئے ہیں جہاں توکی کوئی نہیں بنتا. اللہ تبارک و تعالی جانے کیا ماجرا ہونے والا ہے، کیا صورت ہونے والی ہے. تگڑا بندہ تو قابو آتا کوئی نہیں، اور شریف آدمی بیچارہ سڑک پہ کھڑا ہو کے امتحان ہی دیتا رہتا ہے. وہ امتحان ہی دیتا رہتا ہے، گھنٹوں اس بیچارے کی تلاشی ہوتی ہے 36 جگہوں پہ. آپ یہ دکھائیں، آپ وہ دکھائیں، آپ ایسا کریں، آپ ویسا کریں، فلاں کریں، یہ کریں، وہ کریں، حد کر دیتے. پھر فرمایا یہ درندوں کی کھالیں لوگ استعمال کریں گے، اور فرمایا جو بعد میں آنے والے ہوں گے وہ پچھلوں پر لعنتیں بھیجیں گے. بعد والے پچھلوں پر ابا جی کھ نہیں کیتا، دادا جی یہ کام ہو جائے گا. فرمایا پھر میرے حبیب کریم نے 69ویں نمبر پر فرمایا پھر سرخ آندھیاں آئیں گی، پھر زلزلے آئیں گے. پھر 72ویں نمبر پر فرمایا، 71ویں نمبر پر فرمایا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی. پھر میرے حبیب کریم نے فرمایا ڈرنا اس وقت سے اگر تم نے ان فتنوں میں اپنے ایمان کو نہ بچایا تو تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں گے، آسمان سے پتھر برسیں گے، تم پر سرخ آندھیاں چلیں گی، لوگوں کی شکلیں خوبصورت ہونے کے بعد بدل جائیں گی، عذاب آئیں گے. میرے دوستو فتنوں کے دور میں کرنا کیا ہے؟ ایک حدیث میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تو سمجھے نا تیرا ایمان بالکل نہیں بچ رہا تو چند بکریاں لے کے جنگل میں چلا جانا، بکریاں چرا لینا، دودھ پی لینا، وقت گزار لینا، لیکن دنیا سے بچ جانا. پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر فتنوں کا دور آ جائے تو جو چل رہا ہو وہ کھڑا ہو جائے اور جو کھڑا ہو وہ بیٹھ جائے. کیا مطلب؟ فرمایا جو فتنہ پرور لوگ ہوں ان کے قریب کبھی نہ جائے، ان کے پاس میں ادھر بھی ذرا 10 منٹ دے لوں، میں ذرا اس مولوی صاحب کی بات بھی سن لوں، میں ذرا ادھر بھی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھیں تو نبی پاک ناراض ہو جائیں، حضرت عمر تورات پڑھیں تو حضور ناراض ہو جائیں اور فرمائیں کہ یہ تو کیا کر رہا ہے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہرہ میں ہوتے تو میری پیروی کرتے. اور یہاں آدمی ہر جگہ سے ہر آدمی کو اپنے موبائل میں رکھے ہوئے ہے، فتنہ تیرے دماغ میں اگ جائے گا. یہاں تو پہلے اپنے عقائد و نظریات پورے پڑھ لے، پھر جس کو تیرا دل کرے پڑھنا.
ورنہ اس کے علاوہ اجازت نہیں کسی اور کی مجلس میں جا کے اپنے ذہن کے اندر نفاق کا بیج بونے کی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حل بتایا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بڑی جماعت سے جوڑ کے رہنا۔ فتنوں کے دور میں کس جماعت سے جوڑ کے رہنا جی؟ اور فرمایا ان جماعت سے جننا جن میں بڑے لوگ ہوں، جن میں بولے تو صحیح یار، تھک گئے آپ لوگ جی؟ کتنی پیاری آواز چل رہی ہے۔ کس جماعت میں رہنا ہے؟ جس میں جماعت بھی بڑی ہو، لوگ بھی۔ کسی کے پاس اگر داتا گنج بخش علی اجمیری ہیں تو ہمیں دکھائے، اگر کسی کے پاس خواجہ معین الدین اجمیری ہے تو ہمیں دکھائے، اگر کسی کے پاس حضرت شیخ الاسلام جیسی شخصیت ہے تو ہمیں دکھائے، اگر کسی کے پاس امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری جیسی شخصیت ہے تو ہمیں دکھائے، اگر کسی کے پاس میاں شیر محمد جیسا کوئی ہے تو ہمیں دکھائے، اور اگر کسی کے پاس بریلی کے امام جیسا کوئی ہے تو ہمیں دکھائے۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ غار وار سے پار ہے۔ کسی کے پاس ایسے نفوس قدسی ہے تو دکھائے، یہ وہ رنگ ہے، یہ وہ کیف ہے، یہ وہ مستی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے شہزادے حجت الاسلام باہر نکلتے ہیں چہرہ کھول کے، ہندو دیکھتے جاتے ہیں اور کلمہ پڑھتے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا حجت الاسلام یہ تو اسلام کے حق ہونے کی دلیل بن گیا ہے۔ حجت الاسلام میرے دوستو ایسی شخصیات جن کے پاس ہندو کافر سکھ جوگی آ کے بیٹھے، اللہ کلمے کی توفیق عطا فرما دے۔ اتنے نفوس قدسیہ اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ دکھائے، تو اگر کسی اور کے پاس نہیں تو جن کے پاس ہیں انہیں بھی پھر ان سے جڑا رہنا چاہیے، اسے بھی نئے نئے ذائقے چکھنے کی ضرورت ہے۔ داتا صاحب جایا کریں، جائیں گے کنج مال لین جاؤ گے لاہور تاں جاؤ گے جی؟ کوئی کام پہ نہ، ایسے نہیں، ایز اے اسپیشل ٹائم نکال کے۔ اور مجھ سے پوچھو تو اس لیے جانا ہے کہ جناب آپ کی مہربانی، آپ آئے تو یہاں مذہب آیا، آپ آئے تو یہاں اسلام آیا، ٹائم نکال کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جایا کریں۔ جائے داتا صاحب امام الاولیاء ہیں، غوث اعظم اور خواجہ معین الدین جیسے لوگ سلامی دیتے ہیں، ساڈے ذرا نیڑے نے نا، تے مکے والے جڑے نیڑے رہندے نے وہ بڑے تھوڑے کردے نے، وہ اندر نے سویرے ٹر جو جانا ہے، تو داتا صاحب قریب ہیں تو ہم اتنا جاتے نہیں۔ تو میرے دوستوں ان فتنوں کی، اور آخری بات سن لے، فتنوں کے زمانے میں کرنا کیا ہے؟ سب نے اپنی اپنی باتیں کی، اپنی اپنی باتیں۔ ایک بزرگ بڑی خوب بات کی، کہنے لگے وہ کام کرنا جو اصحاب کہف نے کیا تھا۔ کیا کرنا؟ وہ اپنے لوگوں کو لے کے تو ایک کونے میں بیٹھ گئے تھے، فرمانے لگے اس کونے میں تو ان کے ساتھ تو بیٹھا ہوا کتا بھی بچ گیا تھا، تم بھی کسی ولی کے پاس جا کے بیٹھ جانا، تم بھی کسی اللہ والے کے پاس جا کے، یہ قرآن نے رنگ بیان کیا، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا، اس کے پاس بیٹھو گے تمہارے عقیدے مضبوط ہوں گے، وہ تمہارے نظریات کی حفاظت کرے گا، اس کی مجلس تمہارے ذہن پر پہرا بٹھا دے گی، اندر تمہارے کسی بد مذہب کو، بد عقیدہ کو، گندگی کو آنے نہیں دے گا۔ کسی کے ساتھ جڑ جا، کسی کا ہو جا، کسی کے پاس بیٹھا کر، کسی کے۔ اقبال نے کیا خوب بات کی، کہنے لگا دور ہی نکتہ چی ہے کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ یہ دور نکتہ چی ہے کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ میرے دوستو اہل اللہ سے رابطہ رکھے، ان کے پاس بیٹھے، وہ اس دور کے فتنوں سے بچائیں گے، وہ باز رکھیں گے، وہ تمہارے عقیدوں کی، تمہارے ایمان کی۔ اب تو وہ بزرگ ہی نہیں رہے، وہ والدین نہیں رہے جو بچے کو جھڑک سکے، خبردار دوسری طرف نہ جانا۔ اب تو ہر کوئی آزاد ہے، اپنی مرضی کرتا پھرتا ہے۔ میرے دوستو جڑ جائیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی سنگت اختیار کریں۔ قرآن مجید نے جو حکم دیا ان کے ساتھ رہنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے بدبخت نہیں رہتا، نیک وقت ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاس بیٹھے، مرشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا معنی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بک جانا، بک جانا۔ پھر جیسے وہ کہے تو پہلے تسلی کر، عقیدہ، نظریہ، سنت، شریعت تسلی کر، پھر تو جب اس کے ہاتھ بک گیا تو پھر اس کی مرضی کے مطابق وقت گزار، وہ تیرے نظریات کی حفاظت کر لے گا، وہ تیرے اوپر پیرے بٹھا دے گا، وہ تجھے فتنوں سے محفوظ کر لے گا، وہ تجھے ان آزمائشوں سے بچا لے گا۔ اور کتنے بڑے لوگ، امام فخر الدین رازی، امام صرف ہم نہیں پڑھتے، ساری پڑھتے ہیں امام صاحب کو، امام فخر الدین، تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ لکھی، لیکن تفسیر کبیر لکھ کے بھی، وقت کے مفسر اعظم ہو کے بھی
انہوں نے بھی ضرورت محسوس کی تو حضرت نجم الدین کبریٰ کے مرید ہو گئے جا کے. حضرت نجم الدین کبریٰ کی بیعت کی اور وقت وصال آیا, انتقال کا وقت آیا تو شیطان آ کے کھڑا ہو گیا. اور شیطان کا طریقہ ہے مرتے وقت بندے کو بے ایمان کرنے کی کوشش کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساری رات تمہاری ناک پہ بیٹھا رہتا ہے کہ سانس اکھڑنے لگے گی تو بے ایمان کروں گا. حضرت امام راضی فرماتے ہیں آ گیا اور آگے کہنے لگا بتا خدا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہے. میں نے دلیل دی تو اس نے توڑ دی. پڑھا لکھا تو وہ بھی بڑا ہے نا, شیطان بھی پڑھا لکھا ہے, پڑھا لکھا کہ نہیں. فرشتوں کا بھی 300 دلیلیں دی خدا کے ہونے کی. کتنی؟ شیطان نے 300 کی 300 توڑ دی. فرماتے جب دلیلیں ختم ہو گئیں تو پھر مجھے دل کے فیض کی ضرورت درپیش ہوئی. پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی. میں نے کہا سونیا ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں دیا ہے نا, ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں دیا ہے, تو محافظ ہے میرے دین و ایمان کا, مہربانی فرما. حضرت نجم الدین کبریٰ اسی وقت سامنے جلوہ گر ہوئے اور فرمانے لگے راضی اس بے ایمان سے کہہ دے میرے نبی نے جس رب کو رب کہا ہے میں بغیر کسی دلیل کے ہی اسے خدا مانتا ہوں. میں بغیر کسی دلیل کے ہی اسے خدا مانتا ہوں, بغیر دلیل کے. تو امام راضی فرماتے تھے علم نے تو بظاہر ڈبو دیا تھا, یہ تو پیچھے پشت تھی, نسبت کا فیض تھا, جس نے مرتے مرتے بھی راضی کو بچا ہی لیا ہے. میرا یار فرید آوے ایک واری تے میں سارے درد سناواں ہو. ٹر گئے یار جدائیاں والے مینوں چھڈ گئے وچ پردیساں. اٹھن جوگی نہ چھڈ گیا مینوں بیٹھی ہنجوں مہار پرواں.